تشریف رکھیے۔ خدا یسوع مسیح کے نام میں آپ سب بہنوں بھائیوں کی سلامتی ہو۔ آئیے ویلکم کیجیے ایک دوسرے کو، گاڈ بلیس یو کہیے۔ آپ کے رائٹ لیفٹ دائیں بائیں جو بھی بیٹھا ہے اسے ویلکم کیجیے، گاڈ بلیس یو کہیے۔ آج ہمارے ساتھ عبادت میں دو بھائی موجود ہیں جو بائبل ٹریننگ سینٹر میں سیمنری کرنے کے لیے وہاں آئے ہوئے ہیں۔ سو آج وہ موجود ہیں، پلیز آپ کھڑے ہو جائیں اور ہم سب آپ کو ویلکم کرتے ہیں اپنے چرچ میں۔ اور آپ پلیز ذرا سب کو اپنا اپنا نام بتا دیں اور کس جگہ سے ہیں اور کتنی دیر سے بائبل ٹریننگ سینٹر میں آپ جو ہے وہ سیکھ رہے ہیں۔ سو پلیز اگر اس طرف منہ کر کے اپنا نام بتا دیں اپنا۔ میرا نام داؤد ہے اور میں بیسیکلی لیا شہر سے ہوں اور میں BTC میں 3rd ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ میرا نام جون ہے اور میں رائمنڈ سے ہوں اور مجھے تقریباً BTC میں 6 ماہ ہو گئے ٹریننگ کرتے تھینک یو، تشریف رکھیے۔ سو ایک بار پھر سے آپ کو اگین ویلکم۔ آپ یہاں موجود ہیں، آپ ضرور ان سے ہیلو آئے کیجیے بعد میں، اور وہ خدا کا کلام سیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جو وہ یہاں پر کوئی 6 ماہ تک یہاں پر ہمارے ساتھ ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ دوسرے مہینے کے تیسرے اتوار کو BTC سنڈے ہوگا، وہ بھی یہاں پر آئیں گے اور وہ اپنی خدمت کو بھی یہاں پہ بیان کریں گے اور کلام کی خدمت بھی سر انجام دیں گے۔ تو آپ ضرور یاد رکھیں، تیسرا اتوار ہوگا فروری کا۔ سو آئیے ہم خدا کے کلام کی طرف رجوع کریں گے۔ سو ایک بڑا اہم سوال ہے اور یہ چند پیغامات اسی سلسلے میں ہوں گے۔ اور کسی نے مجھ سے پوچھا کہ کیا ہم خداوند کے نام کو جلال دے سکتے ہیں؟ بڑا اہم سوال ہے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ خداوند تو جو ہے وہ صاحب جلال ہے، یعنی پر جلال ہے، اور اس کی جو ہستی ہے وہ ہے ہی جلال۔ اور کس طرح ہم جو ہے وہ خداوند کے نام کو جلال دے سکتے ہیں کہ وہ تو آلریڈی جلال والا ہے، جلالی خداوند ہے، اور اس کی ہیکل میں لکھا ہے ہر کوئی جلال جلال پکارتا ہے۔ سو کس طرح ہم جو ہے وہ اس کے نام کو جلال دے سکتے ہیں؟ سو ہم کہتے ہیں کہ خداوند ہم تیرے نام کو جلال دیتے ہیں، تو کیسے پھر ہم جو ہے وہ جلال دے سکتے ہیں اس ہستی کو؟ تو یاد رکھیں کہ یہ جو ہے وہ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم جلال اس کو دینا ہے تو اس کا مطلب نہیں کہ ہم خدا کی جو وہ خوبصورتی کو بڑھانے کی بات کر رہے ہیں کہ اس میں کچھ ہم اضافہ کرنا چاہتے ہیں۔ سو ایسا ہرگز مقصد جو ہے وہ نہیں ہے کہ ہم اس کے جلال میں اضافہ کر رہے ہیں یا ہم جو ہے وہ اس کے خوبصورت جلال کو جو ہے وہ بڑھا رہے ہیں، انکریز کر رہے ہیں۔ تو ایسا ہرگز جو ہے وہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ جب ہم جلال کی بات کرتے ہیں اور کہ ہم خداوند کے نام کو جلال دیتے ہیں تو بہت سے لوگ جو ہے وہ کنفیوز ہیں، اور جب وہ کوئی ایسا کہتا ہے کہ میٹنگ چلاتے ہوئے آئیے ہم خداوند کے نام کو جلال دیں، تو بہت سارے لوگ یہ کویسچن ذہنوں میں رکھتے ہیں کہ کس طرح ہم اس کے نام کو جلال دے سکتے ہیں، کیوں کر ہم اس کے نام کو جلال دے سکتے ہیں جو آلریڈی جو ہے وہ اس قدر جلال ہے؟ کیا وہ انسانوں کے جلال کا محتاج ہے؟ کیا وہ انسان اس کے جلال کو جو ہے وہ بڑھا سکتے ہیں؟ اور یہ بڑے بڑے لوگ جو ہے وہ اس بات کو ان کے ذہنوں کے اندر یہ کنفیوژن رہتی ہے۔ تو آیا پھر ہم کیا اس کے لیے متبادل جو ہے وہ لفظ استعمال کریں؟ کون سی بات ایسی کہیں، کون سا جملہ ایسے کہیں؟ ہاں جی بالکل، یہ کچھ پیغامات اسی سلسلے میں جو ہے وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کروں گا۔ جلال دینے کا جو مطلب ہے یا مقصد ہے وہ کیا ہے کہ خدا کو اپنی زندگی میں بڑا دکھانا، سمپل یہ
مطلب ہے اس کا کہ خدا کو اپنی زندگی میں بڑا دکھانا، کہ وہ میری زندگی میں مقدم ہے، وہ میری زندگی میں افضل ہے، وہ میری زندگی میں بڑا ہے نا. سو یہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم خدا کو جلال دیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس کو مقدم رکھتے ہیں، خدا کو بڑا دکھانا اپنی لائف سے نا. ٹھیک ہے جی. سو کس طرح پھر ہم خدا کے نام کو جلال دے سکتے ہیں؟ سو اسی سلسلے میں کچھ پیغامات جو ہے وہ ہم جو ہے وہ سیکھیں گے. سو آئیے ذرا نکالیے فلپیوں کا خط، فلپیوں کا خط اور اس کا پہلا باب. اور ہم اس کی آیت نمبر جو ہے وہ 20ویں آیت سے پڑھیں گے. فلپیوں کا خط اور اس کا پہلا باب اور اس کی 20ویں آیت سے. چنانچہ میری دلی آرزو اور امید یہی ہے کہ میں کسی بات میں شرمندہ نہ ہوں، بلکہ میری کمال دلیری کے باعث جس طرح مسیح کی تعظیم میرے بدن کے سبب سے ہمیشہ ہوتی رہی ہے، اسی طرح اب بھی ہوگی، خواہ میں زندہ رہوں خواہ مروں، کیونکہ زندہ رہنا میرے لیے مسیح ہے اور مرنا نفع ہے. لیکن اگر میرا جسم، میرا زندہ رہنا ہی میرے کام کے لیے مفید ہے تو میں نہیں جانتا کہ کسے پسند کروں. میں دونوں طرف پھنسا ہوا ہوں. میرا جی تو یہ چاہتا ہے کہ کوچ کر کے مسیح کے پاس جا رہوں، کیونکہ یہ بہت ہی بہتر ہے، مگر جسم میں رہنا تمہاری خاطر زیادہ ضروری ہے. اور چونکہ مجھے اس کا یقین ہے، اس لیے میں جانتا ہوں کہ زندہ رہوں گا، بلکہ تم سب کے ساتھ رہوں گا، تاکہ تم ایمان میں ترقی کرو اور اس میں ہمیشہ خوش رہو. آمین. خدا کی برکت اس کے کلام کے پڑھے سنے جانے پر. ایک اور حوالہ ذرا دیکھیے میرے ساتھ نکالیے عیسائی نبی کے صحیفے میں سے اور اس کا 43واں باب 43 اور اس کی 7ویں آیت. عیسائی نبی کا صحیفہ 43واں باب اور اس کی 7ویں آیت. تو ذرا یہ سب پڑھیں گے ہم، یا میرے پیچھے آپ پڑھیں. ہر ایک کو جو میرے نام سے کہلاتا ہے اور جس کو میں نے اپنے جلال کے لیے خلق کیا، جسے میں نے پیدا کیا، ہاں جسے میں ہی نے بنایا. آمین. سو یہ ورس جو عیسائی نبی کے صحیفے میں سے میں نے پڑھی ہے، کیا لکھا ہے کہ ہر ایک کو جو میرے نام سے اور جس کو میں نے اپنے جلال کے لیے، جسے میں نے پیدا کیا، ہاں جسے میں ہی نے بنایا. اس کا کیا مطلب ہے کہ یہوہ خدا یہاں پر کہتے ہیں کہ جس کو میں نے پیدا کیا، جس کو میں نے خلق کیا، جس کو میں نے بنایا. اور وہ کس لیے بنایا؟ کیا لکھا ہے یہاں پر؟ اپنے جلال کے لیے. سب بولیں گے اپنے جلال کے لیے. تو گویا یاد رکھیں کہ جو انسان کی زندگی کا مقصد ہے سب سے بڑا، وہ اس کے نام کو جلال دینا ہے. اور یہاں پر خدا کہتا ہے کہ جسے میں نے بنایا، جسے میں نے خلق کیا اور اپنے جلال کے لیے خلق کیا. اس کا مطلب ہے کہ خدا نے مجھے اور آپ کو جو بنایا ہے، یہ اس دنیا میں بھیجا ہے، اس کا جو بڑا مقصد وہ کیا ہے کہ ہم اس کے نام کو جلال دیں، ہم اس کے نام کو جلال دیں، اس کے جلال کو ظاہر کریں. جیسے میں نے پہلے کہا کہ لوگ سمجھتے کہ کس طرح ہم کریں، کیسے کریں، کیونکہ وہ آلریڈی جلالی ہے، وہ جلال والا ہے. تو اس کا مقصد کیا ہے کہ جب ہم اپنی لائف سے، زندگی سے اپنے خدا کو بڑا دکھاتے ہیں، یعنی وہ کوئی میرے اوپر ہے، کوئی سپیریئر ہے مجھ سے، کوئی مقدم ہے میری زندگی سے، میرے فیصلوں سے، میرے پلان سے، منصوبوں سے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے خدا کو کیا دیتے ہیں؟ جلال دیتے ہیں. سمپل ہے نا.
اور کئی دفعہ لوگ جو ہے اس کو مشکل کا سبب سمجھتے ہیں. اور اگر کوئی میٹنگ چلاتے ہوئے کہہ دے کہ آئے ہم خدا کے نام کو جلال دے, اور وہ باہر جا کر باتیں بتاتے, لو جی وہ نہ کہہ رہے سی میٹنگ چلانے والا جیسے وہ نام کو جلال دی, تو کیسے دے سکتے ہیں ہم اس کے نام کو جلال, کیونکہ وہ تو خدا تو ہے ہی آلریڈی جلال والا. ان جلال کی جب ہم بات کرتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے خدا کو اپنے سے مقدم ٹھہراتے, بڑا دکھاتے ہیں. اور اس نے کہا کہ جسے ہر ایک کو, جسے میں نے خلق کیا, جسے میں نے بنایا, جسے میں نے پیدا کیا, وہ اس کو میں نے اپنے جلال کے لیے جو ہے وہ خلق کیا ہے. یاد رکھیں کہ خدا کا ایک خاص مقصد, سب سے جو بڑا خاص مقصد خدا کا ہے, اور وہ کیا ہے کہ اپنے نام کو جلال دینا. خدا کا جو سب سے بڑا مقصد ہے وہ کیا ہے, اپنے نام کو جلال دینا, اپنا جلال ظاہر کرنا. آمین. خدا کا جو ایک بڑا مقصد ہے, ایک تو یہ ہے کہ اپنا جلال ظاہر کرے, اور دوسرا جو مقصد ہے وہ کیا ہے کہ اس کے لوگ اس کے پورے جلال سے جو ہے وہ مسرور ہوں, بدل و جان اس سے مسرور ہوں. سو یہ دو بڑے مقصد خدا کے, کہ ایک تو اپنا جلال ظاہر کرے, اور دوسرا اس کی مانت جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کے لوگ پورے دل و جان سے, بدل و جان اس کے جلال سے مسرور ہوں, اس کی محبت سے مسرور ہوں. اس کے جو محبت ہے, پیار ہے, جو اس کی قدرت ہے, جو اس کا جلال ہے, اس سے پورے طور پر جو ہے وہ مسرور ہوں. تو اس کا مطلب ہے کہ جب ہم یہ کام کر رہے ہیں کہ پورے طور پر اپنے خدا میں مسرور رہتے ہیں, تو اس کا مطلب کہ ہم اپنے خدا کے نام کو کیا دے رہے ہیں, جلال دے رہے ہیں. بائبل میں کہتے ہیں کہ تو خداوند میں کیا ہے, مسرور ہے, تو وہ تیرے دل کی کیا کرے گا, مرادوں کو پورا کرے گا. اسے یاد رکھیں کہ خدا نے ہمیں اسی لیے بنایا کہ ہم اس کی عظمت اور خوبصورتی کو اور اس کی قدرت کو ایسے ہی ظاہر کریں جیسے وہ حقیقت میں ہے. اور جیسے میں نے پہلے ایک حوالہ پڑھا, خدا کہتا ہے میں نے اپنے لیے ہمیں جو ہے وہ لوگوں کو بنایا ہے, مجھے اور آپ کو جو اس نے بنایا ہے. اور پھر یاد رکھیں کہ ہمارا جو دوسرا بڑا کام ہے کہ ہم اس میں مسرور ہوں, اس کی موجودگی اور اس کی قدر و قیمت کو ساری دنیا میں جو ہے وہ پھیلائیں, دکھائیں دوسروں کو کہ ہاں ہمارا خدا جلال کا خدا ہے, اور میں اس کو جلال دے رہا ہوں. میں اس کے جلال کے لیے خلق کیا گیا ہوں. میری کریشن, میری تخلیق, میری پیدائش, پیدا ہونے کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ خدا کو جلال دوں. اس سے یہاں پہ لکھا ہوا ہے یہ جو خدا کہتا ہے کہ میں نے ہر ایک کو جسے میں نے بنایا ہے اسے اپنے جلال کے لیے خلق کیا ہے, جسے میں نے پیدا کیا, جسے میں نے بھیجا ہے. اس سے آپ یہ دیکھیے کہ جب خدا کا یہ مقصد ہے تو پھر میرا اور آپ کا کیا مقصد ہونا چاہیے گا. ہمیں کس لیے خلق کیا گیا ہے, میرے سامنے کیا پلانز ہیں, منصوبے ہیں, کیا میری ترجیحات ہیں, پرائورٹی ہے, کیا میرے کام ہیں. خدا کا مقصد آپ دیکھیے اور ہمارے جو مقاصد ہیں ہم ان کو دیکھیے, کتنا فرق ہمیں نظر آئے گا. اس سے عزیز بھائی اور بہنوں, یہ جو ہے وہ 2026 کا 30واں اتوار ہے, اور پھر یہ ہمیں یہ یاد رکھنا کہ ہم جو خلق کیے گئے خدا کے جلال کے لیے خلق کیے گئے, اور خدا کا یہ سب سے بڑا مقصد ہے کہ وہ اپنا جلال ظاہر کرے گا. اور پھر یہ کہ اس کے لوگ جو ہے وہ اس کے جلال سے جو ہے وہ دل و جان, پورے دل و جان سے مسرور ہوں. اور آپ دیکھیں خداوند یسوع مسیح سے جب انہوں نے پوچھا کہ سب سے بڑا حکم کیا ہے, تو کیا کہا مسیح نے کہ تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل, اپنی ساری جان, طاقت سے کیا رکھ, محبت رکھ. یہ اس میں مسرور ہونا ہے کہ پورے دل جان سے اس سے محبت کرنا, پیار کرنا, اس کی تعظیم کرنا, اس کی عزت کرنا. تو اس کا مطلب ہے کہ جب ہم یہ کر رہے تو حقیقتاً جو ہے وہ اپنے خدا کے نام کو جلال دے رہے ہیں.
اور جلال دینے کا جو مقصد معنی میں نے بتا دیا ہے، مطلب جو کہ اس کے نام کو جو ہے وہ بڑا کر کے دکھا رہے ہیں اپنی زندگیوں سے۔ اور یہاں پر جو میں نے حوالہ پڑھا ہے مقدس پولس رسول کا، نہایت خوبصورت، اور اس کے سامنے جو مقصد تھا وہ ایک ورس کے اندر آپ دیکھیں تو کیا اس نے کہا کہ جینا میرے لیے مسیح، اس کو مرنا نفع ایک دوسرا حصہ ہے، لیکن اس سے پہلا حصہ جو وہ کیا کہتا ہے کہ جینا میرے لیے مسیح ہے، کیونکہ اس کو اس بات کی سمجھ آ گئی ہے پولس کو، اور وہ جان چکا ہے۔ اس سے آپ دیکھیں کہ اس نے کہا کہ جینا میرے لیے مسیح ہے، اونلی، صرف اور صرف، کوئی اور نہیں ہے، صرف اور صرف اس کی زندگی کا جینے کا مقصد ہے وہ مسیح ہے۔ اس نے یہ کہا کہ جینا میرے لیے کیا ہے؟ مسیح۔ اس کے دنیا میں آنے کا مقصد ہی، چونکہ خدا کا مقصد یہ ہے کہ ہر ایک کو جسے میں نے خلق کیا اپنے جلال کے لیے خلق کیا، تو اب وہ کیا کہتا ہے؟ کیا کہتا ہے؟ بولیے، جینا میرے لیے، آئیے ذرا سب بولیں، جینا میرے لیے مسیح۔ کاش کہ ہم سب کا یہی مقصد بن جائے، جینا میرے لیے مسیح، کیونکہ ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد یہی ہے کہ اس ہستی کے لیے زندگی گزاری جائے۔ اور بائبل میں ایک جگہ پہ لکھا ہے کہ مسیح خداون اس لیے ہوا اور دفن ہوا اور پھر تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ آگے لکھا ہے کہ تاکہ زندوں اور مردوں دونوں کا خداوند ہو، دونوں کا، زندوں کا بھی مردوں کا بھی۔ اس لیے وہ یہ کہتا ہے پولس رسول کہ جینا میرے لیے مسیح ہے۔ آج دنیا کے اندر آپ دیکھیں کہ جو دور چل رہا ہے نا، اور مسیح میں ہے جو ان کی تو ایک بات لہرا سے چھوڑ دینا، اور باقی دنیا کو دیکھیں تو کہاں جا رہی ہے، کیا کیا مقاصد ہے، کیا کیا ٹارگٹس ہیں۔ کسی نہ کسی طرح سے میں دنیا کا رچ انسان بن جاؤں گا، پیسہ میرے پاس ہو، سب کچھ ہو، کیا کیا مقاصد ہے دنیا کے اندر۔ اور ایمانداروں کی بات کریں، کلیسیا کی بات کریں، چرچ کی بات کریں، تو ان کے پاس بھی بہت سے مقاصد ہیں، انہوں نے بھی اپنی ٹارگٹس رکھے ہوئے ہیں کہ میں نے یہ کرنا ہے، یہ اچیو کرنا ہے۔ اور شاید بچوں کو بھی یہی سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے، ہاں ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، یہ کرنا ہے، وہاں تک جانا ہے، یہ پلانز ہمارے سامنے۔ کاش یہ سکھایا جائے کہ جینا میرے لیے کیا ہے؟ یہ اور مسیح کو لے لیا تو پھر سب کچھ لے لیا۔ اور میں کہوں گا کہ اگر کوئی اس طرح لائف بسر کرتا ہے تو یہ حقیقتاً خدا کے نام کو جلال دینا ہی ہے۔ اور پولس یہ کہتا ہے میری دلی آرزو، پہلی بات آپ دیکھیں اس کی آرزو کیا ہے، ڈیزائر کیا ہے، اور دوسری بات کہتا ہے کہ میری امید، خواب کی بات کرتا ہے۔ آرزو کیا ہے، امید کیا ہے؟ کہتا ہے کہ جس طرح مسیح کی تعظیم میرے بدن سے ہوتی رہی، کہتا ہے آئندہ بھی ہوتی رہے۔ یہی لکھا ہے کہ جس طرح اس کی تعظیم، جس طرح میں جلال دیتا آیا ہوں، اسی طرح آئندہ بھی میرے بدن کے وسیلے سے اس کی تعظیم جو ہے وہ ہوتی رہے، اس کی عزت ہوتی رہے۔ کہتا ہے خواہ میں مروں خواہ جیوں۔ اور پھر آگے کہتا ہے کیونکہ جینا میرے لیے مسیح ہے۔ اور پولس رسول اپنے جو ہے وہ جو اس کے پاس جیسے کہیں گے نا مراد تھی نا، جو اس کے پاس برکات تھی، جو اس کے چیزیں فائدے کی تھی، ان سب کو کہتا ہے جتنی چیزیں میرے نفع کی تھی، کیا ان کو کیا؟ یعنی یہ سمجھے، کہتا مسیح کی خاطر ان کو کوڑا سمجھتا ہوں۔ تو وہ گویا اس نے وہ ساری چیزیں جو نفع کی تھی
اس میں آپ دیکھ لیں جو بھی نفع کی چیز آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز سے مجھے نفع ہے، تعلیم سے نفع ہے، پیسے سے نفع ہے، خزانوں سے نفع ہے، ہیرے جواہرات سے نفع ہے، میری جاب سے نفع ہے، میرے بزنس سے نفع، جتنی چیزیں میری ہیں نفع کی، کہتا ہے میں ان کو پکڑ کر کوڑے دان میں پھینک دیا ہے. ہیلیلویا. So this is the living style. سب وہ کہتا ہے کہ میں نے ان کو پکڑ کر کہاں پھینک دیا ہے؟ کوڑے دان. اس کا مطلب ہے کہ یہ کہتا ہے کہ میرے لیے سب کوڑا ہے، مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے. کتنی وہ سب کہتا ہے، سب چیزیں جو میرے نفع کی تھی میں ان کو کیا سمجھتا ہوں؟ کوڑا. وہ میں نے شاید پہلے بھی بتایا کہ کوڑے کے لیے جو گریک کے اندر لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ جو سے فضلہ کہتے ہیں، فضلہ. ہاں یہ اس طرح وہ چیزیں سمجھتا. آپ دیکھیں جتنی چیزیں نفع کی تھی ان کو، جن سے مجھے نفع ہو سکتا تھا، سب میں نے مسیح کی خاطر چھوڑ دیا، ترک کر دیا، رد کر دیا، اور ان سب کو پکڑ کر ایک طرح سے میں نے کوڑے دان میں پھینک دیا ہے. اس لیے وہ کہتا ہے کہ بھائی جب مسیح سامنے ہے میں نے اس کو لینا ہے، تو پھر کہتا ہے جی تو چاہتا ہے کہ کوچ کر کے یہ نا سب کو لے لو. تو جی تو چاہتا ہے کہ میرا کوچ کر کے ادھر نہیں چاہتا، ہمارا نہیں چاہتا، کسی کا بھی نہیں چاہتا، میرا بھی نہیں چاہتا، نہیں چاہتا. ذرا سے بیمار ہو جائے پتہ نہیں کیا ہو گیا. کئی تو تھوڑا سا بیمار ہو جائے کہنا ہونی میں بچنا، سیدھا تھوڑا سا بھی بخار آ جائے نا، سر درد ہو جائے میں نہیں بچتا. خواتین اکثر جو ہے وہ یہی کہتی وہ میں ہوں نہیں بچتا. بھائی بھی شاید کہتے ہو، سوچ آ جاتی نا، تھنک آ جاتی. سوری بہنوں غصہ نہیں کرنا اگر آپ نے، کیونکہ میری مسز جو ہے اکثر یہی کہتی میں بس تھوڑی دیر ہی ہوں، کوئی بات نہیں ہے. جی تو چاہتا ہے کہ میں کوچ کر کے چلا جاؤں. ہاں کیوں؟ کیونکہ وہاں نفع نظر آتا ہے. ہیلیلویا. وہاں پر پروفٹ نظر آتا ہے اس کو کہ میں مسیح کے ساتھ جلال میں اس کے ساتھ رہوں. اس لیے وہ کہتا ہے جینا میرے لیے مسیح ہے. اور یہ یاد رکھیے کہ جب آپ یہ ایسی سوچ رکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ خدا کو جلال دے رہے ہیں. جب آپ کی پرائورٹی یہ ہو جائے گی، جب آپ کی ترجیح یہ ہو جائے گی کہ میں مسیح کو مقدم رکھتا ہوں، جینا میرے لیے مسیح ہے، میں اپنی زندگی مسیح کے لیے گزاروں گا، خواہ جیوں خواہ مروں. تو وہ کہتا ہے کوچ کر کے وہاں چلا جاؤں. لیکن وہ ایک اور آگے بات کرتا ہے، وہ کہتا ہے جی تو چاہتا ہے کوچ کر کے، لیکن کہتا ہے تمہارے لیے یہاں پر رہنا کیا ہے؟ ضروری ہے. کیوں؟ کیونکہ دو باتیں آپ دیکھیں لکھا ہے، تاکہ تم ایمان میں ترقی کرو، اور دوسری بات تاکہ تم ایمان میں ترقی کرو. اور پڑھیے ذرا دوسری بات وہ کیا کہتا ہے؟ اور اس میں خوش رہو. یہ دو باتوں کے لیے کہتا ہے جی تو چاہتا ہے کہ وہاں چلا جاؤں، لیکن میں رہوں گا یہاں پر تمہاری خاطر کہ تم ایمان میں ترقی کرو. تو کیوں ترقی کرو؟ کہتا ہے تمہارا ایمان بڑھے. یعنی گویا میں تمہیں کلام سکھاؤں گا، سناؤں گا، لیٹر لکھا ہے لکھوں گا، تمہیں ٹیچ کروں گا، سکھاؤں گا. کیوں؟ کیونکہ تمہارا ایمان بڑھے، اور اتنا بڑھے کہ تم ہمارے خداوند یسوع مسیح کو جلال دے سکو. اس سے کہتا ہے کہ میں یہاں پر تمہاری خاطر رہوں گا. بولے اگر خدا بلا بھی لے تو بھی دیٹس فائنل اینڈ گڈ. اگر خدا بلا بھی لے، لیکن دوسرا کہ اگر یہاں پر ہے، زندہ ہے، تو پھر کیا زندگی کس لیے گزار رہے ہیں؟ کہتا ہے میں رہوں گا، یہاں پر رہوں گا، تمہاری خاطر رہوں گا تاکہ تم ایمان میں ترقی کرو. اور دوسری بات کہ خوش رہو اپنے ایمان میں. اس سے عزیز بھائی اور بہنوں، نفع کن چیزوں میں ڈھونڈ
اور ان میں ہے نہیں ہے. میں آپ کے لیے ایک کوٹیشن پڑھنا چاہتا ہوں, ایک شعر ہے اصل میں. فقط ایک زندگی جو نہ رہے گی دائم, جو مسیح کے لیے کیا وہی رہے گا قائم. کیا مقصد ہے کہ یہ زندگی جو ایک ہے, صرف اونلی ون, جو ایک زندگی ہمیں دی گئی ہے, شاید 50 60 70 کی ہے, اس میں جو کچھ بھی کیا ہے وہ قائم نہیں رہے گا. رہے گا جی؟ نہیں رہے گا. جتنا مرضی کر لے گا, کچھ قائم نہیں رہے گا. جو زندگی یہاں پہ ملی وہ نہ رہے گی دائم, اس میں جو کچھ بھی ہے, لیکن جو مسیح کے لیے کیا لکھا ہے وہ قائم رہے گا. ہاں, صرف وہ اس سے آپ جو مسیح کے لیے کر رہے ہیں, صرف جو بیج بو رہے ہیں مسیح کے لیے, جو محبت مسیح سے کر رہے ہیں, جو ڈیووشن مسیح کو دے رہے ہیں, جس کے لیے آپ جی رہے ہیں, اونلی صرف اور صرف وہی قائم رہے گا. باقی یہ سب کچھ تباہ برباد ہو جائے گا, سب ختم ہو جائے گا, جل کر بھسم ہو جائے گا, کچھ بھی باقی نہ رہے گا. صرف وہی باقی رہے گا جو ہم نے مسیح کے لیے کیا ہے. اس سے چونکہ پالوس کو سمجھ آ گئی, اس سے وہ کہتا ہے کہ جینا میرے لیے اب صرف کیا ہے, مسیح ہے. یہ ہے اس کے نام کو جلال دینا. یاد رکھیے کہ میں نے پہلے بتایا کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم خدا کو جلال دے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کے جلال کو بڑھا رہے ہیں, بلکہ اس کو اپنی لائف میں بڑا دکھاتے ہیں کہ وہ ہاں میرے سے بڑا ہے. جیسے وہ کوئی ہوتی نا سائنس میں ایک دوربین ہوتی ہے کہ وہ جو ہے وہ دور کی چیزوں کو بھی دیکھ لیتی, اور ایک خوردبین ہوتی ہے, اس سے کیا ہوتا ہے, نزدیک کی چیزوں, ٹیچر آپ پلیز بتائیے, چیزوں کو بڑا کر کے دکھاتی ہے خوردبین سے. سائنس میری تھوڑی سی کمزور ہے, میں نے کہا میں پوچھ لوں, تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو جو خوردبین ہے اس سے چیزیں چھوٹی ہوتی ہیں, بلکہ اس سے ہم جو ہے وہ اس کو بڑا کر کے دکھاتے ہیں. یاد رکھیں کہ میں اور آپ خوردبینیں ہیں چھوٹی چھوٹی. ہاں, خدا کا جلال جو لوگوں کو دور نظر آتا ہے, ہم اپنی لائف سے اس کو بڑا کر کے دکھا سکتے ہیں. ہماری کریشن کا مقصد یہی ہے, وقت اونلی ایک ہی کام, کم وہ چھوٹی چھوٹی مشینیں ہیں جس سے دنیا دیکھ سکتی ہے کہ یہ خدا کے جلال کے لیے خلق کیا گیا ہے. اور میں نے جیسے پہلے کہا کہ خدا کا یہی مقصد ہے کہ خدا کے نام کو جلال دیا جائے. اسے پولس اس بات کو کہتا ہے کہ جینا میرے لیے کیا ہے, مسیح. اور دوسری بات کیا کہتا ہے, مرنا کیا ہے, نفع. مرنا کیا ہے, نفع. وہ کئی دفعہ ہم سنتے ہیں وہ ہمارے بزرگ جو 50-60 سال کے ہو جاتے ہیں, 70 سال, اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اگلی زندگی نفع ہی ہے. اگلی زندگی کیا ہے, نفع, یہ بونس ہی ہے جو مل گئی ہے. وہ ایوریج تو 50 60 70 کی ہے, تو کہتے ہیں اس کے بعد والا کیا ہے, نفع ہی ہے. تو پولس کے لیے کیا نفع ہے, مرنا. وہ جوانی میں ہی ہے ابھی, کسی بھی ایج میں, وہ کہتا ہے مرنا کیا ہے, نفع. زندگی جو 20-30 سال اور مل جائے وہ نفع نہیں ہے, مرنا ہی نفع ہے, کیونکہ مسیح آگے کھڑا ہے. ہاللیلویا. جب نے سامنے مقدم مسیح کو رکھا, اپنی خواہشات نہیں رکھی. میں ہرگز اس کا اگینسٹ نہیں ہوں کہ آپ سوچیں کہ کہہ رہے کہ پلانز, منصوبے, خواہشات بھئی ضرور ہوں, لیکن پھر بھی یہ خواہشات ہیں, یہ منصوبے ہیں, یہ پلان ہے, لیکن مسیح یہاں پر ہو. ہاللیلویا. مسیح یہاں پر اوپر ہو, مقدم ہو. وہ آپ کے بزنس پر مسیح ہے, آپ کے پلان کے اوپر مسیح ہے, آپ کے جو منصوبے ہیں ان کے اوپر مسیح ہے. تو یہ ہے اس کے نام کو جلال دینا, اس کے نام کو بڑا کرنا, اونچا کرنا. ہاللیلویا. اسے وہ کہتا ہے کہ
जीना मेरे लिए मसीह है और मरना क्या है, नफा। वो मौत की बात भी करता है कि वो मेरे लिए नफा है, मसीहियों के लिए एक नफा है कि जो मौत है जब वो मर जाएंगे कि नफा है, क्योंकि वो अपने खुदावंद के पास हमेशा के लिए चले जाएंगे और वहां पर आराम होगा, दुख नहीं होगा, मातम नहीं होगा। और पौलुस चूंकि ये बात लिख रहा है मरना नफा, तो जब वो यरूशलेम में गया खिदमत के लिए, जब यरूशलेम में वो गया, आपको हमारे 15वें बाब में ये मिलेगा, तो वहां पर रसूलों से मिला। वो गया, पतरस से भी मिला होगा वो, हाँ पतरस चूंकि वो हेड था चर्च का, कलीसिया का, तो वहां पर वो उससे मिला और फिर उनकी डिस्कशन हुई और पतरस से उसको बताया होगा कि मसीह ने मुझे जो वो कहा था, उसने मुझे कहा मेरी भेड़ें चरा, मेरे बड़े चरा, मेरा गल्ला चरा। और उसके बाद मसीह ने जो कहा, जब तू जवान था तो अपनी कमर खुद बांधता था, कि जब तू बूढ़ा हो जाएगा तो जहां तू नहीं जाना वहां भी तुझे ले जाएंगे और तू अपने हाथ लंबे करेगा। इसका मतलब क्या है कि वो इस तरह की मौत मरने वाला है। और यूहन्ना रसूल लिखता है आखिर में कि वो इसलिए मसीह खुदावन ने उसके बारे में कहा कि वो इस मौत से खुदा के नाम का जलाल जाहिर करेगा। तो आप ये देखें कि जीना रहना यानी जिंदगी से भी जलाल और मौत से भी जलाल। और ये यूहन्ना की इंजील जरा निकालिए, आखिरी बात यहाँ पर 19वीं आयत, 21वां बाब और उसकी 19वीं आयत। यूहन्ना की इंजील 21वां बाब और उसकी 19वीं आयत। क्या लिखा है? उसने कहा, ये 18वीं आयत से पढ़ते हैं, मैं तुझसे सच कहता हूं जब तू जवान था तो आप ही अपनी कमर बांधता था और जहां जाता था फिरता था, मगर जब तू बूढ़ा होगा तो अपने हाथ लंबे करेगा और दूसरा शख्स तेरी कमर बांधेगा और जहां तू ना चाहेगा वहां तुझे ले जाएगा। और आगे जरा सा पढ़े, उसने इन बातों से इशारा कर दिया कि वो किस तरह की मौत से, आगे बोले, खुदा का जलाल जाहिर करेगा। तो पतरस ये बात पौलुस को समझा रहा है, सिखा रहा है कि उसको इस तरह की मौत मरने से खुदा ने चुना है कि वो जलाल जाहिर करे। तो गया पतरस ने पौलुस को ये बताया और अब दोनों का टारगेट यही है। पतरस का भी टारगेट ये है कि मौत से जलाल जाहिर करना, तो गया पौलुस का भी टारगेट यही है। इसलिए उसने कहा कि जीना मेरे लिए मसीह, मरना बोलिए नफा है। आमीन। और आप देखिए पतरस को ये बात जब कही, सारा खुदा ने, यीशु मसीह ने उसको बता दिया कि तू इस तरह की मौत मरने वाला है और इस तरह से मेरे नाम को जलाल देगा, यानी मौत के वसीले से जलाल। तो गया पतरस के सामने भी था कि मौत के वसीले से जलाल, और पौलुस के सामने भी यही है कि मौत के वसीले से जाहिर। तो गया आप देखिए कि जिंदगी और मौत दोनों के वसीले से उसका जलाल जाहिर हुआ। इसे याद रखिए कि मेरी और आपकी जो क्रिएशन का मकसद है, खलक किए गए हैं, जो बनाए गए हैं, उसके नाम को जलाल देना है। हम उसके जलाल के लिए खलक किए गए हैं, हमें इसीलिए बनाया गया है। हर एक जो मेरे नाम से कहलाता है, लिखा है मैंने उसे अपने जलाल के लिए खलक किया। लिखा है मैंने इन लोगों को अपने लिए बनाया ताकि ये मेरी हम्द करें, मेरा जलाल जाहिर करें। तो किस तरह हम उसके नाम को जलाल दे सकते हैं? पहला जो हमारे सामने टारगेट होगा कि जीना मेरे लिए बोलिए मसीह। हम इस साल में पहले माह में इस टारगेट को ले लीजिए कि जीना मेरे लिए, सब बोलेंगे मसीह, यानी मैं मसीह की खातिर जीऊंगा, मसीह के लिए जीऊंगा। इसका ये मतलब नहीं है कि मेरा मकसद है कि आप अपने काम काज छोड़ दें, जॉब छोड़ दें, बिल्कुल ऐसा नहीं है।
बल्कि मकसद क्या है कि हम उनके ऊपर अपने खुदावन को रखें। हालेलुया। इसे अब देखिए मसीह खुदावन ने जो है वो साफ साफ कह दिया कि जो कोई माँ बाप बहन भाई बेटे बेटियों से ज्यादा जो है वो मुझसे ज्यादा उनको अजीज रखता है, आगे क्या लिखा, मेरे लायक नहीं है। और आज हर एक शख्स, हर बहन भाई अपनी औलाद के लिए जो है वो जीना चाहते हैं। मैं औलाद के लिए कुछ कर जाऊं, मैं अपने बच्चों के लिए कुछ कर जाऊं। जरूर कीजिए, जरूर। हमें इसके लिए टारगेट करना, प्लान करना, लेकिन उससे भी बढ़कर कि अगर मसीह साइड पे है तो लिखा वो मेरे लायक, साफ उसने कह दिया कि जो कोई मुझसे ज्यादा अजीज रखता है अपने घर वालों को, बहन भाइयों को, बच्चों को, बुजुर्गों, माँ बाप को, साफ कह दिया कि वो मेरे लायक नहीं है। बल्कि उससे तो याद रखा कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो पहली बात अपनी खुदी का इनकार करे। खुदी क्या होती है? सेल्फ डिनायल। अपनी जात खुद से है, खुद। इतना कोई समझे अपने आप को कि उसकी हस्ती नहीं है, वो मर चुका है। जैसे पौलुस कहते हैं मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ, अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। हम अपनी लाइफ को इस तरह गुजारें, जीना मेरे लिए मसीह और मरना क्या है? नफा है। इसलिए कि फक्त एक जिंदगी है, यही जिंदगी जो हमें मिली है, जो किया है घर वालों के लिए, बहन भाइयों के लिए, दुनिया के लिए, वो कुछ कायम नहीं रहेगा। लेकिन जो मसीह के लिए किया है सिर्फ और सिर्फ वही कायम रहेगा। पौलुस कहता है कि मेरी दिली आरज़ू है, ये डिजायर है और उम्मीद है, और वो क्या है कि जिस तरह मसीह की ताज़ीम मेरे बदन के वसीले से होती रही, कहता है हमेशा होती रहेगी। क्राइस्ट सेंटर्ड लाइफ, मसीह को मरकज बनाकर जिंदगी गुजारिए, मसीह को सामने रखकर जिंदगी गुजारिए। इसी की बेस पर हम आसमान में जो है वो जा सकेंगे। इसी की बिना पर हमें उस शहरियत का जो है वो ग्रीन कार्ड मिल सकेगा कि किसके लिए जिंदगी गुजारी। टारगेट रखिए। एक किताब मैं पढ़ रहा था, उसमें वो बताते हैं कि अमेरिका के अंदर लोग बुढ़ापे से नहीं मरते हैं, बल्कि रिटायरमेंट के असरात से मरते हैं। कि मैं रिटायर्ड हो जाऊंगा तो उसके बाद क्या करूंगा, क्या होगा मेरे पास। बूढ़े होने से वो नहीं मार रहे, बल्कि रिटायरमेंट के असरात से मार रहे हैं कि क्या करूंगा। इसे याद रखिए कि टारगेट जब लिया होगा कि मैंने मसीह के लिए जिंदगी गुजारनी है, तो फिर याद रखिए कि मर भी जाएंगे तो भी जिंदा है, और इस दुनिया में भी खुदा जो है वो खुशी देगा, शादमानी देगा, लंबी उम्र देगा। हालेलुया। और वो बचाएगा, महफूज रखेगा। टारगेट सेट कीजिए, एक इकरार कीजिए, ऐहद कीजिए कि 2026 में जीना मेरे लिए मसीह होगा, और मैंने अपनी जिंदगी से खुदा के नाम को जलाल देना है, खुदा के जलाल को बड़ा करके दिखाना है। क्या मेरी जिंदगी में खुदा मुकद्दम है, मेरा मसीह मुकद्दम है, वो मेरा हेड है, मेरा सर है, और मैंने उसकी रहनुमाई में चलना है, उसको अपने सामने रखना है। टारगेट कीजिए लाइफ का, अपनी जिंदगी का घराने को, बच्चों को सिखाइए, बहनों भाइयों को सिखाइए कि जो दुनिया के अंदर किया है सब खत्म हो जाएगा, सब तो वो बर्बाद हो जाएगा, लेकिन जो मसीह के लिए कर जाएंगे वो कायम रहेगा। इसलिए बाइबल ने कहा उनके अमाल उनके साथ साथ होते हैं। जब इस दुनिया से जाएंगे उनके अमाल उनके साथ साथ जो है वो होंगे, बाकी कोई चीज नहीं रहेगी, कुछ नहीं रहेगा। जो मसीह के लिए किया वही जो है वो सामने रहेगा। और पौलुस ये कहता है
کہ جینا میرے لیے مسیح ہے اور مرنا کیا ہے؟ نفع ہے. کہنا زندہ رہوں گا تمہاری خاطر, تمہارے فائدے کے لیے, تاکہ کیا کروں؟ تم ایمان میں ترقی کرو. دوسری بات کہتا ہے اس میں خوش رہو. خداوند میں ہمیشہ خوش. اور بار بار وہ کہتا ہے, فلپیوں کا خط پڑھیے, اس نے کوئی 27 ٹائم اس بات کو بیان کرتا ہے, خداوند میں خوش رہو. پھر کہتا ہے خوش رہو, اور یہی وہ کہتا ہے تاکہ تم ایمان میں ترقی کرو اور خوش ہو. تو پھر جو ہے وہ اس کے نام کو جلال ملے گا, تاکہ تم ایمان میں ترقی کرو اور اس کے جلال کو جو ہے وہ ظاہر کر سکو. سو عزیز بھائی اور بہنوں, آئیے اپنی آنکھوں کو بند کیجئے, اپنے سروں کو جھکائیے, اور کچھ دیر کے لیے ہم اس بات کو سوچیں سمجھیں کہ میرا خزانہ کیا ہے, میری امید کیا ہے,